بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے خوارج کا فتنہ. عنوان بڑا اہم ہے چونکہ آج بر صغیر میں نوجوانوں کا ایک اکثر طبقہ یا تو خارجیت کے دہانے پر ہے یا پھر خارجی اوصاف کا حامل ہے. جب ہمارا نوجوان
ضلالت و گمراہی، بدعات و خرافات کو اپنا کر خوارج کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، علماء کرام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو اہل السنہ والجماعت کا راستہ دکھائے، منہج سلف کا راستہ دکھائے، ہمارے اکابر علماء محدثین فقہا کا راستہ دکھائے، اور خصوصاً نوجوانوں کو خارجیت سے نکال کر سچے علم کے راستے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ان کو لانے کی کوشش کی جائے۔ محترم حضرات، خوارج یہ امت مسلمہ کا ایک گمراہ فرقہ ہے جو دین اسلام سے نکل چکا ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو چکا ہے۔ بظاہر یہ مسلمانوں کو دیندار نظر آتے ہیں، مگر باطنی طور پر ان کے افکار اور نظریات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، جو دین اسلام سے ان کو نکال باہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ خوارج کے بہت سارے نام ہیں، انشاءاللہ چند نام آپ کے سامنے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ خوارج کا ایک نام حروریہ ہے، یہ کوفہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک بستی کا نام ہے، حرورہ۔ مسئلہ تحکیم کے بعد خوارج نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خروج کر کے اسی مقام پر اپنا ایک اجتماع منعقد کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مناظرہ کیا، واپسی کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج سے دریافت کیا کہ ہم تمہیں کس نام سے پکاریں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا، اچھا تم حرورہ میں جمع ہوتے ہو، تم حروریہ ہو۔ تو اس وجہ سے مقام حرورہ کی نسبت کر کے ان کو حروریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خوارج کا ایک نام محکمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگ ہوئی، جنگ صفین، تو اس موقع پر امت مسلمہ کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 2 حکم کو مقرر کیا گیا۔ یہ لوگ جو فیصلہ کریں، امت مسلمہ کے لوگ اس فیصلے کو مانیں گے۔ مگر جب دونوں فریقوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کیا تو خوارج نے ایک نعرہ لگایا، وہ نعرہ تھا لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس نعرے کو سن کر کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، ان کا نعرہ تو درست ہے، ان کا نعرہ تو صحیح ہے، مگر بسا اوقات سچی بات مراد جھوٹی ہوتی ہے، تو اسی لیے ان کا نام محکمہ پڑا۔ اسی طرح خوارج کا ایک نام ہے نواصب، روافظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے اس گروہ کو نواصب اور روافظ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خوارج کا ایک اور نام ہے مارقہ۔ یہ نام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یمرقون من الدین، خوارج دین اسلام سے نکل جائیں گے، اس لیے ان کو مارقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خوارج کا ایک نام ہے سبائیہ، چونکہ خوارج کی ابتدا، خوارج کی پیدائشی عبداللہ بن سبا جو کہ یہودی تھا، اس کی وجہ سے خوارج معرض وجود میں آئے، اس لیے ان کو سبائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن
ابو الحسن اشعری نے خوارج کی تعریف کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں خارجی ہر اس شخص کو کہا جائے گا، غور سے سنیے گا، ابن القیم رحمہ اللہ کی تعریف کو، خارجی ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کرنے والوں کے اقوال کو، افعال کو، نظریات کو اور ان کے عقائد کو اپناتا ہے، ہر اس شخص کو خوارج کہا جائے گا۔ اور اسی طرح خوارج اس آدمی کو بھی کہا جائے گا جو قرآن و حدیث کو حکم، دستور، قانون ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اسی طرح خوارج اس آدمی کو بھی کہا جائے گا جو کبیرہ گناہ کے مرتکب انسان کو کافر قرار دے کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی قرار دیتا ہے۔ الغرض ابتدا میں خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر کے ملت اسلامیہ سے خارج ہو گئے، تو یہ سب سے پہلے خوارج تھے ملت اسلامیہ کے۔ مگر چونکہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے خوارج کی ابتدا حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ حنین کا مال غنیمت ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عبداللہ بن ذو الخویصرہ تھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ عَدِلْ وَيْلَكَ، اے عبداللہ بن ذو الخویصرہ تم پر ویل ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو روئے زمین پر ایسا کون سا شخص ہے جو انصاف سے کام لے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جانے دو، چھوڑ دو، تم نہیں جانتے اس کے آنے والی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کے سامنے ان کی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے مگر قرآن مجید ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ پہلا خارجی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نکلا، یہ پہلا انسان تھا جس نے خروج کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ تقسیم کو لے کر۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں خوارج سے لوگوں کو ڈرایا ہے، ان کے صفات کو اللہ کے نبی نے بتا کر لوگوں کو ڈرایا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں بغاوت کا بیج بویا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے اندر اختلاف کو پیدا کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو لے کر اختلاف پیدا کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دے کر ان کو شہید کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صفات سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یقرؤون القرآن لا یجاوز حلاقیمہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ،
تم لوگ خوارج کے سامنے اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ یقرؤون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے مگر قرآن مجید ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ مطلب یہ ہے بظاہر یہ بڑے عبادت گزار نظر آئیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے عمدہ انداز سے، اچھے اسلوب سے، بہترین آواز سے، مگر قرآن مجید ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی یہ لوگ قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ بظاہر بڑی بڑی عبادتیں کریں گے، طویل نماز پڑھیں گے، رکوع اور سجود لمبے لمبے کریں گے، مگر دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ کما یمرق السهم من الرمیہ، جس طرح تیر کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتی ہے، اس طرح خوارج ملت اسلامیہ سے، مسلمانوں سے خارج ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، خوارج اہل اسلام کو، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو، بتوں کی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خوارج نے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کا قتل کیا، ان کا خون بہایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کس لیے قتل کیا؟ تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دے کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انہم کلاب النار، یہ خوارج جہنم کے کتے ہوں گے، انہم کلاب النار۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حدیث میں فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان صفہاء الاحلام لا یجاوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ فأینما لقیتموہم فاقتلوہم فإن فی قتلہم اجرا لمن قتلہم یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی جو کم سن ہوں گے، کم عمر ہوں گے، نا تجربہ کار ہوں گے، سفہاء الاحلام اور بے وقوف ہوں گے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے، اسی طرح دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں تم جہاں خوارج کو پاؤ ان کو وہیں پر قتل کرو، اس لیے کہ ان کو قتل کرنا یہ اجر کا باعث ہے، اور جو انسان خوارج کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محترم حضرات، آج ہماری صفوں میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں مکمل طور پر گرچہ کہ خارجیت کے دہانے پر نہ چلے گئے ہوں مگر خارجی اوصاف کو اپنے اندر پالتے ہیں، اپنے اندر خارجی اوصاف کو پنپا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، خوارج جب ایک مرتبہ دین اسلام سے نکل جائیں گے تو پھر دوبارہ کبھی دین اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بعد امتی قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حلاقیمہم یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ ثم لا یعودون فیہم شر الخلق والخلیقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، میرے بعد ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن مجید کو پڑھے گی، عمدہ انداز میں، اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، لا یجاوز حلاقیمہم، لوگوں تم ان کے لمبی لمبی رکعتیں دیکھ کر، ان کے ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر، ان کے جبہ و دستار کو دیکھ کر، ان کے داڑھی کو دیکھ کر اور ان کے عمدہ انداز میں قرآن کو پڑھنے کو دیکھ کر تم لوگ دھوکہ نہ کھا جانا۔ کیوں؟ لا یجاوز حلاقیمہم، گرچہ کہ یہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیں گے، گرچہ کہ یہ عمدہ انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، مگر یہ قرآن مجید ان کے حلق کے نیچے
نہیں اترے گا. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ. لوگوں نمازیں پڑھنے کے بعد بھی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد بھی, عمدہ انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود یہ لوگ قرآن مجید کا منہج سلف کے تحت فہم نہ رکھنے کی وجہ سے دین اسلام سے نکل جائیں گے. کما یخرج السهم من الرمیہ, جس طرح تیر شکار سے, کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا, اس طرح یہ لوگ نمازیں پڑھنے والے, عمدہ انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے دین اسلام سے نکل جائیں گے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخلیقہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک مرتبہ خوارج دین اسلام سے نکل جائیں گے, ثم لا يعودون فيه, دوبارہ پھر وہ اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے الا ماشاءاللہ. ہم شر الخلق والخلیقہ, یہ لوگ مخلوق میں خلقت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے بدتر ہیں. آج ایسے لوگ یا ایسے صفات کے حامل لوگ ہمیں اپنی صفوں میں نظر آتے ہیں. چند صفات کو ان کے اپنا کر امت مسلمہ کے شیرازے کو بکھیرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں, امت مسلمہ کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صفات کو اپنانے سے روکا ہے اور امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے, متنبہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ ان کے صفات کو اپناؤ گے, ان کے عقیدوں کو اپناؤ گے, ان کے نظریات کو اپناؤ گے تو تم بھی دین اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. محترم حضرات, آج امت مسلمہ, خصوصاً امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ خوارج کے چند صفات کو اپنا کر تباہی اور بربادی اپنا مقدر بنا چکا ہے. خوارج کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ فتنہ تکفیر ہے, یعنی معمولی بات پر کسی کو بھی کافر قرار دینا, کسی کو مشرک قرار دینا, کسی کو منافق قرار دینا, یہ ہمارے صفوں میں فتنہ خطرناک پایا جاتا ہے. نعوذ باللہ, بعض نوجوانوں کا طبقہ ایسا بھی ہے جو علماء کو ہی گمراہ سمجھتا ہے. آج دیکھا جاتا ہے نوجوان, ایک تو شریعت کا صحیح طور پر علم نہیں, منہج سلف کا فہم نہیں, مگر کسی کو بھی آسانی سے معمولی باتوں پر کافر قرار دیتا ہے. فلاں عالم کافر, فلاں بادشاہ کافر, فلاں امیر کافر, فلاں کافر, فلاں صدر کافر, وہ کافر, یہ کافر. یاد رکھو مسلمان بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کافر قرار دینے سے روکا ہے. آپ نے فرمایا من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہا احدہما. آپ نے فرمایا جو انسان اپنے بھائی کو کہے اے کافر, اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا. یہ فتنہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے صفوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے زہر کی طرح. جن کی عمریں 25-20 سال بھی نہیں ہیں, بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرنا اپنی شان سمجھتے ہیں, جنہیں استنجا کے مسائل نہیں معلوم, جنہیں روزے کے احکام و مسائل نہ معلوم, جنہیں نماز کے تعلق سے علم نہیں ہے. ایسے انسان بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتا ہے جن مسائل پر ہمارے علماء کبار, ہمارے محدثین, ہمارے علامہ زبان کھلنے سے بھی ڈر محسوس کیا کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے, ان کا بڑا نام ہے, 1000 کتابوں کے مصنف ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کو بدعتوں کے لیے ننگی تلوار کہا جاتا ہے. ایک بدعت رونما ہو جاتی تھی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وہاں پر اس کے رد میں ایک کتاب لکھی ہوا کرتی تھی. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا خاصہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, ان کا ایک مرتبہ مناظرہ ایک معتزلی سے ہوا.
جس کا عقیدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی، اے لوگو رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث مبارکہ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ لیکن اس معتزلی کا یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر موجود نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس سے مناظرہ ہوا تو ابن تیمیہ رحمہ، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہ ماننا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ؟ کفریہ عقیدہ۔ اور مناظرہ ہو رہا ایک معتزلی سے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا دیکھو ایسا ہے، اگر میں تمہارے عقیدے کو اپنا لوں، تمہاری بات کو مان جاؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا، مگر میں تمہیں کافر قرار نہیں دوں گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه اوسط الجنہ واعلی الجنہ وفوقہ عرش الرحمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں جب اللہ سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ یہ سب سے بہتر جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو مجھے قرآن مجید کا علم ہے، احادیث مبارکہ کا بھی علم ہے، اور نہ صرف مجھے قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، بلکہ مجھے قرآن کا بھی فہم ہے اور حدیث کا بھی فہم ہے۔ اس لیے اگر میں تمہاری بات کو مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، مگر میں تمہیں کافر قرار نہیں دوں گا، اس لیے کہ تمہیں احادیث کا اور قرآن کا علم تو ہے، مگر تمہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا فہم نہیں ہے۔ غور کیجئے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1000 کتابوں کے مصنف، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، بدعتوں کا رد کرنے والے، جب ان کا ایک مناظرہ معتزلی سے ہوا تو انہوں نے معتزلی کو کافر کہنے سے منع کیا، کافر کہنے سے اپنی زبان کو انہوں نے خاموش رکھا، عذر تلاش کیا۔ عدم فہم کا اندازہ کیجئے، تصور کیجئے، اگر اس جگہ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً اس کو کافر قرار دیتے، لیکن ہمارے علماء سلف، ہمارے ائمہ اربعہ کا یہ خاصہ نہیں تھا کہ کسی کے تعلق سے فوراً کافر کسی کو قرار دے۔ کسی کو کافر قرار دینے کے، کسی کو مشرک قرار دینے کے، کسی کو منافق قرار دینے کے بہت سارے اصول ہیں۔ امت مسلمہ کے کبار علماء ان اصول اور ان ضابطوں سے اتر کر ہی کسی کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ ہر کسی عالم کا یا پھر ہر کسی عامی شخص کا یہ مرتبہ نہیں ہے، یہ کام قوم کے بڑے بڑے علماء کا ہے کہ کون کافر، کون مشرک، کون منافق۔ ہم جن کی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، دین اسلام کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے، اگر ہم دین اسلام کے مسائل میں زبان کھولیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے دنیا میں فتنہ، سماج میں، قوم میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا، اور یہی خوارج کی صفت تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکبر، ان کو تو بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کیا گیا، بڑے بڑے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ان کے تعلق سے آتا ہے ان کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی۔ یہ ایک مسئلے میں، ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے، مسئلہ خلق قرآن، کہ کیا قرآن اللہ کا مخلوق ہے یا پھر اللہ کا کلام ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مگر امت مسلمہ کے چند گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور اسی مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 3 بادشاہوں نے مسلسل عذاب میں مبتلا کیا، فتنوں میں مبتلا کیا۔ بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا، اے امام احمد بن حنبل، ایک مرتبہ اپنے زبان سے کہو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کی صفت نہیں ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے اور اپنا وزیر بھی بنا لیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر
3 مسلسل بادشاہوں نے فتنے ڈھائے, ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے. مامون, معتصم باللہ, واثق باللہ, ان تینوں بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر عذابات ڈھائے, ظلم و ستم کا نشانہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بنایا اور کہا اے احمد ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے, قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, ہم تمہیں ابھی رہا کر دیں گے. مگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر, ان کی پائے ثباتی پر قربان جائیو, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے انہیں ایسی ایسی سزائیں دی جاتی, ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے, اگر یہ کوڑوں کا عذاب کسی مست ہاتھی پر بھی برسایا جاتا تو ہاتھی بھی چنگاڑ اڑتا. اس طرح کا عذاب, اس طرح کی سزا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دی گئی. اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے مسلمان بھائیوں, نوجوانوں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر 3 بادشاہوں نے مسئلہ خلق قرآن میں, جن کا عقیدہ یہ تھا قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, یہ کفریہ عقیدہ ہے, عذاب دینے کے باوجود, سزا دینے کے باوجود, کوڑے برسانے کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان تینوں بادشاہوں کو کافر قرار نہیں دیا. اللہ اکبر. سزائیں دی گئی, کوڑے مارے گئے, کئی سال تک جیل میں ڈالا گیا. اگر چاہتے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک مرتبہ کہہ دیتے یہ تینوں کافر, مگر قربان جائیو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے عدل و انصاف پر, ان کی تعلیم انصاف پر, انہوں نے تینوں بادشاہوں کے سلسلے میں عدم علم اور عدم فہم کا عذر تلاش کر کے ان کو کافر قرار نہیں دیا. تو امت مسلمہ کا ایک خطرناک, خوارج کا ایک خطرناک فتنہ تکفیری ہے, جس میں نعوذ باللہ بدقسمتی سے ہمارے نوجوان مبتلا ہو چکے ہیں. خوارج کے فتنوں میں ایک فتنہ جہلا کو استاد مقرر کرنا اور بغیر استاد کے کتابوں کا استاد مقرر کرنا. جہلا کو اپنا استاد مقرر کرنا اور بغیر اساتذہ کے کتابوں کو اپنا استاد مقرر کر لینا, یہ خوارج کی ایک صفت ہے. جو انسان استاد کے بغیر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو پڑھتا ہے اور اسی کو اپنا استاد تصور کرتا ہے تو یہ خوارج کی صفت ہے, خوارج کی نشانی ہے. یہی وجہ ہے امت مسلمہ میں جن لوگوں نے قرآن مجید کو خود سے پڑھنے کی کوشش کی اور اس کی تفسیر کو لکھنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنی تفسیر میں بھیانک غلطیاں کی. ایک نہیں, 2 نہیں, سینکڑوں ایسے مثالیں موجود ہیں. آج کا نوجوان عموماً طبقہ علماء سے بدظنی اختیار کر چکا ہے, اور یہ بات حقیقت ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. عموماً نوجوانوں کا طبقہ علماء سے باغی بن گیا ہے, علماء سے عداوت, علماء سے بغض, علماء سے عناد کرنا ان کا طریقہ اور شیوہ بن چکا ہے. یاد رکھیں اس روئے زمین پر منہج سلف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے صحیح طریقے کو اس روئے زمین پر اگر کوئی بتانے والے ہیں نوجوانوں کو, مسلمانوں کو, انسانیت کو, تو وہ علماء ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہیں اور یہ بات قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں. آج کا نوجوان طبقہ علماء سے بغاوت کر کے, علماء سے بغاوت کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء میں کچھ پریشانیاں مسائل نہیں ہے, علماء میں بھی ہو سکتا ہے کچھ مسائل ہوں, مگر اس کے باوجود بھی قوم کی رہنمائی اور رہبری علماء ہی کر سکتے ہیں. آج کا نوجوان طبقہ علماء سے بغاوت کر کے دین علم کا دین کسی اور سے حاصل کرنا چاہتا ہے. آج ہمارے اپنے معاشرے میں خصوصاً بر صغیر میں ایک فتنہ ہے, فتنہ انجینئر علی مرزا. یہ نوجوان
نہ عالم دین ہے نہ طالب علم ہے. اس کا عقیدہ روافضی عقیدہ ہے، رافضی عقیدہ، شیعیت کا عقیدہ ہے. اور اس نے اپنے بیانوں میں یہ تک کہہ چکا ہے اگر ہم ہوتے تو صحابہ کرام پر تلوار اٹھاتے. غور کیجئے، جو نہ عالم نہ طالب علم اور جو صحابہ کرام پر تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے، کیا ہم ایسے شخص کو استاد تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا سہارا لے کر ان کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر کے ہی نوجوانوں کے عقیدے کو برباد کرنے کا کام کر رہا ہے. خوارج نے بھی نعرہ دیا تھا ان الحکم الا للہ، فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہے. لیکن بات تو حق تھی مگر مراد ان کا مقصد باطل تھا. اسی لیے ایسے خصوصاً نوجوانوں سے، ایسے فتنوں سے نوجوان طبقے کو بچنا چاہیے اور اپنا تعلق علماء سے مضبوط کرنا چاہیے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں، جب علماء کبار کا خاتمہ اس روئے زمین سے ہو جائے گا، علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور عالم ربانی باقی نہ بچے گا، علماء کبار باقی نہ بچیں گے، تو روئے زمین پر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، فتوے کے معاملے میں، سوال و جواب کے معاملے میں جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان جاہلوں سے سوال کیا جائے گا. فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. یہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، جوابات دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ خوارج کی نشانی ہے. آج دیکھا جاتا ہے امت مسلمہ کے نوجوان خارجیت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں یا خارجی صفات کے حامل بن گئے ہیں. کسی عالم دین سے سوال ہو جائے اور اگر غلطی سے وہاں کوئی نوجوان ہو جس کا اچھا خاصا مطالعہ ہو تو عالم سے پہلے وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. ایک نہیں بلکہ اگر 10 سوال کیا جائے تو 10 سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ، جنہوں نے سنن پر سب سے پہلے کتاب لکھی موطا امام مالک، ان کی ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے. ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا جاتا ہے 50 سوال ان سے کیے گئے. امام مالک رحمہ اللہ نے 47 سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. 3 سوالوں کا جواب انہوں نے دیا اور بعد میں رونے لگے. کسی نے پوچھا اے امام مالک کیا تم اس لیے رو رہے ہو کہ تم نے 47 سوالوں کا جواب نہیں دیا؟ تو کہنے لگے نہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے جو انہیں 3 سوالوں کا جواب دیا کل قیامت کے دن کہیں اس تعلق سے مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلے کتاب لکھی، بہت بڑے مفتی محدث، لیکن 3 سوال کا جواب دیکھ کر رو رہے ہیں. اور وہ تو علماء، بڑے عالم، بڑے علامہ، بڑے محدث، ان کا یہ عالم ہے. مگر ہمارے نوجوانوں کا کیا عالم ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ہمارے درمیان ایک فتنہ یہ ہے کہ جاہلوں کو اپنا استاد تصور کرنا اور کتابوں کو بغیر استاد کے کتابوں کو ہی اپنا استاد تصور کرنا. خوارج کی ایک اور صفت یہ ہے حکام کے خلاف بغاوت کرنا، ذمہ داروں کے خلاف بغاوت کرنا. یہ بھی خوارج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، تیسرے خلیفہ. تو ان کے تعلق سے سب سے پہلے جس نے بغاوت کی وہ کون تھے؟ وہ یہی خوارج تھے. اور ان کو پالنے والا، ان کو پیدا کرنے والا، تیار کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا. یہ کمزور مسلمانوں کو اس نے جمع کیا
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الزام تراشی کر کے ان کو ان کے خلاف بغاوت پر اکسایا، اور جب یہ لوگ بغاوت کر بیٹھے تو ان کو بطور احتجاج مدینہ کی سرزمین پر داخل کرایا، اور سرزمین مدینہ کی سرحد پر یہ لوگ احتجاج کرنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف احتجاجاً الزام تراشی کر کے۔ عثمان غنی نے پوچھا تم لوگ میرے تعلق سے کیوں بزن ہو؟ تم لوگ کیوں میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ کیوں میرے خلاف احتجاج کر رہے ہو؟ تو انہوں نے مختلف طور پر الزام تراشیاں کی، اور جب موقع ملا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا 40 دن تک، اور جیسے ہی موقع پائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ حکام کے خلاف بغاوت، امیر کے خلاف بغاوت، ذمہ دار کے خلاف بغاوت، اور یہ بغاوت کا جو عنصر پایا جاتا ہے سب سے پہلے خوارج میں پایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے تو ایک حدیث میں فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، میرے جانے کے بعد اگر تمہارے درمیان کوئی کالا حبشی بھی غلام بھی امیر بنتا ہے تو تم اس کی اطاعت کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ امت مسلمہ میں بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی جب حجرے میں آتے تو اپنے ران پر اپنا کپڑا ڈھانک لیتے اور کہتے ہیں جس عثمان سے اللہ تعالیٰ حیا کرے اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتا ہے۔ ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر کے خوارج نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، نعوذ باللہ۔ امت مسلمہ کا کیا عقیدہ ہے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے تعلق سے؟ سب سے بڑے ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی کا مقام و مرتبہ امت مسلمہ میں موجود ہے۔ لیکن ان خوارجوں نے حکام کے خلاف بغاوت کی، حکام کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسئلہ تحکیم میں کافر قرار دے کر عبد الرحمن بن ملجم، اور یاد رکھو عبد الرحمن بن ملجم کون تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن تھا، عبادت گزار تھا، بظاہر متقی نظر آتا تھا۔ اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تو تسبیح کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے حضرت علی پر وار کیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ حکام کے خلاف بغاوت۔ قرآن مجید کی سمجھ منہج سلف سے نہیں تھی، اس کی اپنی ایک سوچ تھی، اس کا اپنا ایک الگ فہم تھا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ خوارج امت مسلمہ سے نکل گئے اور بہت سارے اختلافات میں پڑ گئے۔ محترم حضرات، ان کے بہت سارے اختلافات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔